ناظرین، خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ نیپال کی حکومت نے سڑک کے راستے نیپال آنے والے بھارتی شہریوں کے لیے رجسٹریشن کو لازم قرار دے دیا ہے۔ ابھی تک دونوں ملکوں کے شہری ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر صرف شناختی کارڈ دکھا کر ایک دوسرے کے یہاں آ جا سکتے تھے۔ نیپال کی حکومت نے انڈین شہریوں کے اندراج کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع کے سبب تعلقات خاصے خراب ہیں۔ تاہم نیپال کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے یہ قدم ملک میں کورونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے اٹھایا ہے۔ عمان میں بھیک مانگنے پر جیل اور جرمانے کی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عمانی ذرائع ابلاغ کے مطابق مساجد، سڑکوں، دکانوں اور عوامی مقامات پر بھیک مانگنا ایک جرم ہے جس کی سزا 1 سال تک قید اور 100 عمانی ریال جرمانہ ہے۔ عدالت مجرم سے پکڑی گئی رقم ضبط کر سکتی ہے اور اگر وہ غیر ملکی ہے تو اسے ملک سے جلاوطنی کا حکم دے سکتی ہے۔ بھیک مانگنے کے ارادے سے کسی نابالغ کا استعمال کرنا یا کسی دوسرے شخص کے حوالے کرنا بھی جرم ہے جس پر 3 سال تک کی قید، 100 عمانی ریال جرمانے کی سزا ہے۔ پب جی نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس موبائل گیم کی وجہ سے بہت سے لوگ پہلے ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مغربی گوداوری ضلع کے جیجو لکونٹا گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کا 16 سالہ لڑکا پب جی کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ دن رات کھیل میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کئی اوقات وہ پانی بھی پینا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ دن بیمار رہنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور انکشاف کیا کہ وہ پانی کی کمی کا شکار ہے۔ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ماہرین امراض چشم کا کہنا ہے کہ سیل فون یا کمپیوٹر کا کئی گھنٹوں تک مسلسل استعمال آنکھوں کے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر غزال پوشپ نے کہا کہ سیل فون یا کمپیوٹر کے کئی گھنٹوں تک مسلسل استعمال سے آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور آنکھیں خشک ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ موبائل فون، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے رہنے کے کوئی مقررہ اوقات نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا طویل وقت تک مسلسل استعمال آنکھوں کی خشکی اور انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کے استعمال کرنے کے قاعدے پر شاید ہی کوئی عمل کرتا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ آنکھوں کے تحفظ کے لیے ان چیزوں کے استعمال کے دوران وقفہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر شروع کردہ آن لائن کلاسز کی مدت کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاس عام طور پر 45 منٹ کا ہونا چاہیے۔ اگلی کلاس کے لیے 20 تا 25 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد فیصلہ مندر کے حق میں آنے کے بعد سے ایک طبقہ کے حوصلہ بلند نظر آ رہے ہیں اور اب ان کی نظریں ملک کی دیگر ان مساجد پر مرکوز ہیں جہاں تنازع کھڑا ہوتا رہا ہے۔ اسی ضمن میں شری کرشن جنم بھومی نرمان نیاز بنا کر متھرا میں شاہی مسجد عیدگاہ کے انہدام کا ارادہ رکھنے والے ورندوان کے آچاریہ دیو مراری کے خلاف پولیس نے FIR درج کی ہے۔ نیاز کے خود ساختہ سربراہ دیو مراری پر پولیس نے اشتعال انگیز بیان دینے کے الزام میں FIR درج کی ہے۔ متھرا کے مقامی شہری پہلے ہی دیو مراری کے متنازع مہم سے خود کو علیحدہ کر چکے ہیں۔ چینی حکومت اوئغور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ہاں بچوں کی پیدائش کی شرح پر کنٹرول کے لیے بہت سخت اقدامات کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہان نسل کی اکثریتی آبادی کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ متعدد خواتین انفرادی طور پر جبری فیملی پلاننگ کے بارے میں اپنے خیالات اور تجربات کا اظہار کرتی آئی ہیں۔ تاہم نیوز ایجنسی AP نے اس بارے میں چھان بین کی۔ یہ چھان بین حکومتی اعداد و شمار، سرکاری دستاویزات اور ماضی میں چین میں زیر حراست رہنے والے 30 افراد، ان کے اہل خانہ اور حراستی کیمپ کے سابق انسٹرکٹر سے ملنے والی اطلاعات کو بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی گئی ہے۔
چین میں ریاست کی طرف سے اقلیتی خواتین کو باقاعدگی سے حمل چیک کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف مانع حمل ذرائع بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز IUDs نس بندی اور یہاں تک کہ خواتین کو اسقاط حمل پر مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ IUD یا کوائل دراصل ٹی کی شکل کا ایک پلاسٹک ہوتا ہے جو کاپر خارج کرتا ہے۔ اسے خواتین کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ خواتین حاملہ نہ ہو سکیں۔ اگرچہ چین میں ملکی سطح پر انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز اور نس بندی کی شرح تیزی سے کم ہوئی ہے، لیکن گزشتہ 4 سالوں سے صوبہ سنکیانگ میں اس کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ ماہرین اسے مقامی مسلم آبادی کی نسل کشی بھی قرار دے رہے ہیں۔ چین میں خاندانی منصوبہ بندی کا پابند بنانے کے لیے شہریوں کو حراستی کیمپوں میں ڈال دینے کے خطرات سے ڈرایا جاتا ہے اور فیملی پلاننگ کے اصولوں کی خلاف ورزی یا ان کے احترام میں ناکامی کی سزا کے طور پر انہیں کیمپوں میں زیر حراست بھی رکھا جاتا ہے۔ نیوز ایجنسی AP کے مطابق 3 یا اس سے زیادہ بچوں کے والدین کو ان کی فیملی سے دور کر کے سزا کے طور پر اس وقت تک کے لیے کسی نہ کسی حراستی کیمپ میں پہنچا دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ جرمانے کی بھاری رقم نہ ادا کریں۔ یہاں تک کہ پولیس ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارتی ہے کہ وہاں کوئی بچے چھپے ہوئے نہ ہوں۔ قزاقستان سے تعلق رکھنے والے خاتون گلنار عمیر زاخ، جن کی پیدائش چین کی ہے، انہوں نے اپنے تجربات کے بارے میں بتایا کہ جیسے ہی ان کے یہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی، حکومت نے انہیں IUD استعمال کرنے کا حکم دیا۔ 2 سال بعد جنوری 2018 میں فوجی اہلکار ان کے گھر آئے اور 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے پر انہیں $2685 کے برابر جرمانہ ادا کرنے کا حکم سنا کر 3 دن کی ڈیڈ لائن دے گئے۔ گلنار ایک غریب سبزی فروش کی بیوی ہیں۔ ان سے ان فوجیوں نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے جرمانہ وقت پر ادا نہ کیا تو انہیں بھی ان کے شوہر اور دیگر نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں شہریوں کی طرح کسی حراستی کیمپ میں بند کر دیا جائے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جہاں چین میں ملک گیر سطح پر نسبندی کی شرح گیری ہے، وہاں 2016 تا 2018 سنکیانگ میں اس کی شرح میں 7% کا اضافہ ہوا ہے، اور ان 2 سالوں کے دوران اسٹرلائزیشن کے 60,000 پروسیجرز عمل میں لائے گئے ہیں، اور یہ غور مسلمانوں کی اکثریت والے شہر ہوتان میں بچے پیدا کرنے کی عمر والی تمام شادی شدہ خواتین کا 34% حصہ مانع حمل ضوابط پر عمل کرتے ہوئے جبری فیملی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ محمد حسن ہیں۔ یہ 1916 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ سہارنپور UP کے باسی ہیں۔ ان سے مشہور صحافی ایم ودود ساجد نے ملاقات کی اور تفصیلی گفتگو کی۔ اس کا کچھ اہم حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شاید آپ کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان ہو۔ صحافی نے پوچھا کہ انگریز ہندوستان پر قابض تھے، لیکن انگریز سرکار کی کوئی ایک بات ایسی بتائیے جو آپ کو اچھی لگی ہو۔ انہوں نے کہا انگریز انصاف کرتے تھے۔ صحافی نے پوچھا کہ انگریزوں نے ہندو مسلم منافرت کا کھیل بہت کھیلا، کیا آپ ایسا کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ہوش کے 25 سال انگریزوں کے زمانے میں ہی گزارے، لیکن انگریزوں کے زمانے میں ہندو مسلم جھگڑے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ انصاف سے کام لیتے تھے، جس کی غلطی ہوتی تھی اسے فوراً سزا ملتی تھی۔ وہ وقت اور وعدہ کے بہت پابند تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ میں سرکاری نل سے پانی پی رہا تھا، ادھر سے ایک انگریز افسر گزر رہا تھا۔ میں اس کی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ہندی یا اردو بول رہا تھا اس سے میں بات سمجھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے تحکمانہ لہجے میں پوچھا کہ پانی کس سے پوچھ کر پیا؟ میں نے کہا کہ پیاس لگی تو میں نے پانی پی لیا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا کہ کس سے پوچھ کر پیا؟ میں نے کہا کہ دنیا پیتی ہے، میں نے بھی پی لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دنیا پیتی ہے، لیکن تم نے کس سے پوچھ کر پیا؟ اب میں کیا جواب دیتا؟ میں خاموش ہو گیا۔ انگریز افسر نے جیب سے ایک پرچی نکالی اور کچھ لکھ کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کسی سے پڑھوا لینا۔ میں نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پڑھوایا تو لکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو صبح 10 بجے فلاں دفتر میں حاضر ہونا ہے۔ میں مقررہ تاریخ اور وقت پر دفتر پہنچ گیا۔ ٹھیک 10 بجے اپنی کرسی پر افسر آ کر بیٹھا تو دیکھا کہ وہی شخص تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ آ گئے؟ میں نے اسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرچی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے بلایا تھا؟ افسر یہ سن کر مسکرایا اور جیب سے نکال کر 10 روپے کا نوٹ دیا۔ افسر نے کہا کہ تمہارا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن تم نے ہمارا حکم مانا، یہ اس کا انعام ہے۔ محمد حسن نے ایک واقعہ اور سنایا۔ سرکاری طور پر
کھیتوں کو پانی پہنچانے کے لیے جو راج بہا ہوتا تھا اس کا آب رسانی کا ایک مقررہ وقت ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ بند کر دیا جاتا تھا، پھر اس سے دوسرے علاقے کے کھیتوں کو پانی پہنچایا جاتا تھا۔ ایک روز یہ ہوا کہ کسی نے ایک مسلم کسان کی متعلقہ انگریز افسر سے شکایت کر دی کہ اس نے غیر قانونی طور پر راج بہا کھول کر اپنی کھیت میں پانی پہنچایا ہے۔ افسر موقع پر پہنچ گیا، متعلقہ فرد کو بلایا گیا۔ اس افسر نے کڑکدار آواز میں پوچھا کہ باندھ تم نے کھولا؟ اس نے بھی کڑکدار آواز میں جواب دیا کہ ہاں میں نے کھولا۔ افسر نے پوچھا کہ کیوں کھولا؟ اس نے جواب دیا کہ جب پانی پیدا کرنے والے نے پانی پر کوئی روک نہیں لگائی تو تم کون ہوتے ہو پانی پر پہرا بیٹھانے والے؟ اس پر انگریز داروغہ خوش ہوا اور اسے ایک سچ بات بولنے پر خاصا بڑا انعام دیا۔ صحافی نے محمد حسن سے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجیے۔ انہوں نے انتہائی سادگی سے جواب دیا، روٹی کھاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ جو آج دغا دیتا ہے وہ کل بھی دغا دے گا، دغا بازوں سے کبھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔